اسٹیج پر موجود ریسپیکٹڈ گیسٹس اور میں تمام بہنوں کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں اور جماعت اسلامی ہند ویمنس ونگ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اس طرح کا پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے. ایکویلٹی پیراڈاکس کی بات کر رہے ہیں ہم, اور ہیومن رائٹس جو UNO ہے اس کی اگر ہسٹری تھوڑا سا ہم سمجھیں تو دوسری جنگ عظیم جو World War II ہوئی تھی اس کے بعد ان مغربی ممالک اور دوسرے تمام لوگوں نے UNO کا گٹھن کیا 1945 میں, اور اس کے بعد 3 سال کی بحث مباحثے کے بعد 10 دسمبر 1948 کو جو ہیومن رائٹس کا ڈکلیریشن ہے وہ اس کا گٹھن ہوا, وہ ہمارے سامنے سب کے آیا. جیسا کہ ابھی رحمت باجی نے بھی بتایا تھا کہ مذہبی کتابوں کو اگر چھوڑ دیں تو سب سے زیادہ جو ٹرانسلیٹڈ ڈاکیومنٹ ہے وہ more than 500 لینگویجز سے بھی زیادہ اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو یہاں کا کانسٹیٹیوشن, یہاں کے دستور نے بھی بہت سارے فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں. بات کرتے ہیں کہ وہ رائٹس آف ایکویلٹی, رائٹس آف فریڈم, آرٹیکل 14 سے اگر 18 تک دیکھیں تو ایکویلٹی بیفور لا اور ڈسکرمنیشن سے پریونٹ کرنے کے لیے مختلف ریلیجن, کاسٹ اور ریس اور سیکس ایٹسیٹرا سب سے اس طرح کے لا موجود ہیں. تو عالمی طور پر گلوبلی بھی اور خود ہمارے ملک میں بھی آن پیپر تو بہت سارے رائٹس دیے گئے ہیں, آن پیپر بہت سارے رائٹس موجود ہیں, لیکن اگر اس کے امپلیمنٹیشن کو دیکھیں ہم تو گلوبلی بھی اور خود ہمارے ملک میں بھی وہ کہاں ہیں, وہ اس کو دیکھنے پر بہت ہی خراب اور بھیانک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر بالکل امیڈیٹ پاسٹ میں دیکھیں ہم کہ افغانستان پر پہلے روس اور پھر امریکہ کی جارحیت تھی, عراق پر ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کا وہ کہہ کر ابھی بات آئی تھی نا کہ اگر کسی ملک میں تھوڑی سی کوئی بات بھی پتہ چلے تو اس کا کیا حال کریں گے, تو کس طرح سے عراق پر حملہ کرا, اس پر چڑھائی کر کے, اور جو تاراجی کی وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ایک لمبے عرصے تک ساؤتھ افریقہ کی بلیک نسل پر جس طرح سے اقلیتی گوروں کی اجارہ رہی, کانگو میں ابھی تک بھی ہم دیکھتے ہیں کیا حالات چل رہے ہیں. 27 سال تک نیلسن منڈیلا کی گرفتاری, کیا جرم تھا ان کا؟ اپارتھائڈ جو پالیسیز تھیں ان کی مخالفت کی وجہ سے 27 سال انہوں نے جیل میں گزارے. 22 مہینے, تقریباً 22واں مہینہ چل رہا ہے یوکرین اور روس کی وار کو, وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. جبکہ جب یہ وار شروع ہوئی تھی تو رشیا کا یہ خیال تھا کہ شاید 10 دن یا کچھ دنوں میں جو ہے وہ اس جنگ کو جیت لیں گے. وہ مختلف پاورز کی باتیں ہیں, کون کس کے ساتھ اور کس طرح سے اور کن چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ, وہ ایک الگ مسئلہ اور بحث ہے. 1948 میں ہی ایک آزاد فلسطینی ملک پر یہودیوں کا جبری قبضہ ہوا اور اس کو UNO کی حمایت بھی حاصل ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے لے کے آج تک جو آکوپیشنل ملک کے تھا اس کے ذریعے سے فلسطینیوں کو کھدیڑ کر غازہ اور ویسٹ بینک, جو فلسطین ہے وہ غازہ اور ویسٹ بینک دونوں میں کھلی جیلوں میں ان کو قید کر دیا گیا. یہ تو ابھی 7 اکتوبر سے پہلے کی بات میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں قید تھے خالی. اس کے بعد تو یہ کہ اس حملے کو بہانہ بنا کر, جس کی سچائی اب ہم سب کے سامنے آ رہی ہے, ابھی ریسنٹلی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ بھی آئی ہے جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ 1 سال پہلے سے ان لوگوں کو اس کا علم تھا. بہرحال اس کو بہانہ بنا کر انہوں نے اب غزہ کا جو حال کیا ہے وہ میرے خیال سے کسی کی بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. وہ اس وقت کی سب سے زیادہ, اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ غزہ کو, یہ جو UDHR یا جس کو ہم یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں, جس میں 30 آرٹیکلس ہیں, اس کے اگر ہم 1 سے 20 تک کو سامنے رکھیں ایک ایک آرٹیکل کو, اور پھر غزہ کے لوگوں کو دیکھیں کون سا رائٹ ان کو مل رہا ہے, کون سی چیز ایسی ہے. یعنی یہ پورا بنایا ہی ایسا ہے کہ کچھ خاص لوگوں کے رائٹس ہیں, جو کچھ خاص لوگوں کو وہ رائٹس مل سکتے ہیں,
لیکن دنیا کے سامنے یا آن پیپر یہ ہے کہ وہ سب کے لیے وہ رائٹس ہیں. جو 1 سے لے کر 21 تک کی میں بات کر رہی ہوں, جو سول اور پولیٹیکل رائٹس کی بات کرتا ہے, 1 to 21 تک کے جو آرٹیکلس ہیں اس میں رائٹ ٹو لائف, جینے کا حق, ڈگنیٹی کے ساتھ, فریڈم کے ساتھ. غازہ میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ رائٹ ٹو لائف کیا, موت میں بھی ڈگنیٹی نہیں ہے. وہاں لوگوں کو معلوم ہے کہ مارے جائیں گے, وہ یہ دعا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم زندہ بچ جائیں, ان کی دعا یہ ہے کہ موت اس طرح ہو کہ ہم ایک پیس میں ہوں, ہمارے چتھڑے نہ اڑ گئے ہوں. ہم نے دیکھا ہوگا بہت سارے اس میں کہ بچے جو ہیں اپنے ہاتھ پر نام لکھ رہے ہیں تاکہ وہ مرنے کے بعد یا ملبے میں دبے میں سے نکلنے کے بعد ان کی پہچان ہو سکے. ان کے ہاتھوں پر ان کا نام لکھا ہے. کہاں ہے وہ رائٹ ٹو لائف, فریڈم, ڈگنیٹی کہاں ہے؟ اسی طرح دیکھ رہے ہیں ہم کہ مائیں جو ہیں کچھ گوشت کے ٹکڑے ہیں جس میں سے وہ اپنے بچے کے ٹکڑے کی پہچان کرنا چاہ رہی ہیں کہ کون سا ٹکڑا ان کے بچے کا ہے. کوئی ہاتھ اٹھ رہا ہے, کہیں ٹانگ جلی ہوئی لاشیں نہیں, جلے ہوئے وہ ٹکڑے ہیں جن کو اٹھا رہے ہیں. کہاں ہے رائٹ ٹو لائف؟ رائٹ ٹو لائف کی بات کرنے والے پھر جو اس کے علمبردار ہیں وہ کہاں ہیں, کہاں سوئے ہوئے ہیں جو رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ اگر اس کی بات کریں, خود UN کے 100 سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہاں پر قتل کیے جا چکے ہیں. وہاں پر جرنلسٹ جن کو اتنا پروٹیکشن دیا جاتا ہے, وہاں پر ان کے قتل کی بھی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. کہیں ٹارگٹ کلنگ ہے, کہیں ان کے فیملیز کو ٹارگٹ کر کے مارا کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو ڈی مورلائز کیا جا سکے. کیونکہ بہرحال ان جرنلسٹ کو سلام ہے کہ جو اپنی جانوں پر کھیل کر غازہ کی اس تصویر کو ساری دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. تو رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. ہم نے تو دیکھا غازہ کے اسکولز, غازہ کے کالجز, غازہ کی یونیورسٹیز سب کو کھنڈر میں بدل دیا گیا ہے. کہاں ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن؟ یونیسیف جو بچوں کے حق کی بات کرتا ہے, بچوں کے لیے رائٹ ٹو فوڈ, رائٹ ٹو کلودنگ, رائٹ ٹو ہیلتھ کیئر, پروٹیکشن, ایجوکیشن, شیلٹر, ایک ایک چیز سے محروم غازہ کے بچے ہیں اس وقت. ہر ایک رائٹ سے محروم ہیں. ایک پوری جنریشن ایسی جو بچ گئے ہیں, پوری جنریشن ایک ایسی آنے والی ہے جو سمجھیے معذور, جن کے یا تو ٹانگیں کٹی ہوئی یا پیر یا ہاتھ, کسی کا ہاتھ اور پیر, ایک پوری نسل ایسی اب سمجھیے کہ آنے والی ہے. ان کی زندگی کہاں ڈگنیفائڈ لائف کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہاسپٹلس کی بات ہے, اسکولوں کا معاملہ, ہاسپٹلس زخموں سے چور جن اسپتالوں میں وہاں کے بچے, عورتیں, مرد, تمام لوگ جو آ رہے ہیں. اب بتائیے کہ جہاں کی الیکٹریسٹی کاٹ دی گئی, جہاں کا پانی کاٹ دیا گیا, جہاں کی میڈیکل ایڈ نہیں پہنچ رہی ہے, جہاں پر جتنی فیسلٹیز کسی ہاسپٹل کے لیے ہونی چاہیے ان سب کو ختم کیا جا رہا ہے. ڈاکٹرز کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. وہاں پر سلام ہے ان ڈاکٹرز کو جو ان تمام حالات میں بھی رہتے ہوئے علاج کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال وہ کہاں تک؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہاسپٹل میں OT کی کتنی پروٹیکشن کی لیئرز ہوتی ہیں جب جا کے کوئی آپریشن ہوتا ہے کہ انفیکشن نہ ہو جائے. ہم غازہ میں دیکھ رہے ہیں فرش پر زخموں سے چور, فرش پر تمام لوگ ہیں, جوتے پہن کے سب لوگ جا رہے ہیں. ان کے زخموں میں کیسا انفیکشن ہوگا یہ ہم تصور کر سکتے ہیں. تو اور جو زندہ بچ گئے ہیں, جو زندہ بچے ہوئے ہیں, کیونکہ اتنی ریسٹرکشنز ہیں, کیونکہ اتنا سب وہاں پر ایڈ نہیں پہنچنے دی جا رہی ہے, اتنے ملینز لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا ہے, کبھی ان کو نارتھ سے ساؤتھ, کبھی مڈل, کبھی یہاں بھیجا جا رہا ہے. اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر جس کو سیف پلیس کہا جائے, جس کو یہ کہا جائے کہ ہاں ان کے لیے محفوظ جگہ ہے. کہاں ہیں ہیومن رائٹس کے علمبردار جو دنیا میں ہیومن رائٹس پہ کیا فائدہ؟ پھر کیا فائدہ وہ UNO کا, کیا فائدہ یونیسیف کا اگر وہ بر وقت ان چیزوں کو, کہاں ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا؟ ابھی یہی بات ہے کہ وہ قانون کچھ خاص لوگوں کے لیے ہیں. فلسطین کا نام ہے, فلسطین کی جگہ ہے,
تو وہاں پر ان لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے. اب 60 دن سے بھی زیادہ یہ ظلم ہو گیا ہے, پورے کے پورے شہر کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں. لیکن اب جو ہے شاید کل کی نیوز تھی کہ وہ آرٹیکل 99 کو انووک کر رہے ہیں اس میں UN کے چیف جو تھے. تو یہ پھر اگر میں اپنے ملک کی بات کروں, ٹائم بہت کم ہے, لیکن اس میں بھی ہم دیکھیں کہ زیادہ تر جو ہے اسٹیٹ اسپانسرڈ وائلیشن, اسٹیٹ اسپانسرز تمام چیزیں ہیں جو ہے. ابھی ان تمام قوانین کا ذکر آ چکا ہے کہ UAPA اور اس طرح کے مکوکا ہے, جگکوکا ہے, اس طرح کے تمام قوانین ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو جیلوں کے اندر ایک لمبے عرصے تک بیل نہ ملے, اس طرح ان کو قید کیا جا رہا ہے. جبکہ سپریم کورٹ کی رولنگ کیا ہے کہ بیل از اے رول اور جیل از این ایکسیمپشن, لیکن یہ اس کا یہاں بالکل الٹ ہے. صرف بیل ہی, ابھی تو بات یہی ہوتی ہے کہ 3-3, 4-4, 5-5 سال سے بھی زیادہ ہو گئے اور لوگوں کو بیل نہیں مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیس ختم ہو جائے گا, بیل بھی جیل سے باہر آنے کا بھی کوئی پروویژن نہیں ہو رہا ہے. تو کل کا ہی واقعہ ہے, دیکھیے جتنی اسپیسز شرنک ہو رہی ہیں, اگر ہم اس کی بات کریں تو ابھی کل 6 دسمبر گزرا ہے, 11 مختلف تنظیمیں تھیں جنہوں نے ایک پروٹیسٹ بابری مسجد کے لیے سالانہ جیسے ہوتا ہے وہ کیا. پہلے اس کی دے دی گئی پرمیشن اور پھر رات میں اس کی کینسل کر دی گئی. اب ہم دہلی میں تو یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ کہیں پر کوئی پروٹیسٹ کے لیے, کوئی آواز اٹھانے کے لیے لوگ جمع ہو سکیں. جتنے لوگ ہوتے ہیں اس سے 10 گنی زیادہ وہاں پر جو ہے پولیس موجود ہوتی ہے. تو میں صرف آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم ایک بیٹر, سیفر اور مور لبریٹڈ ورلڈ چاہتے ہیں تو صرف یہی یاد رکھیں کہ ڈونٹ اسٹاپ ٹرائنگ ٹو میک دا چینج.